آج کل ہمارے مسلمانوں کے درمیان بہت ساری باطل عقائد اور نظریات جو ہے شامل ہو چکی ہے۔ انہی میں سے ایک غلط عقیدہ یہ ہے کہ جو دکاندار حضرات ہے صبح کے وقت جو ہندوانہ رسم رواج چل رہا ہے اسی رسم و رواج کو ہمارے مسلمان بھی جو ہے اعتقاد سمجھ رکھے ہیں، اور صبح کے وقت دکاندار کا ادھار سامان کسی بھی شخص کو نہ دینا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم صبح میں کوئی چیز دکان سے ادھار دیے تو صبح سے لے کر کے شام تک یہی صورتحال رہے گی۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو دیکھیں۔ چنانچہ بہت سے دکاندار چاہے وہ کسی بھی چیز کی دکان کیوں نہ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، صبح سویرے ادھار دینے کو منحوس گردانتے ہیں، اور وہ منحوس اس کو سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم صبح میں کسی بھی شخص کو ادھار دے دیں گے تو شام تک ادھار ہی ہماری دکان سے جاتا ہوا رہے گا، یا کسی کام کے لیے اسی طریقے سے جاتے وقت بلی اگر سامنے سے گزر جائے تو یہ خیال لوگ کرتے ہیں کہ اب میرا وہ کام پورا نہیں ہوگا، یہ خیال لوگ کرتے ہیں۔ یا کسی کے گھر الو بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہ الو بولے تو کسی کی موت واقع ہوتی ہے، یہ ایسا خیال ہے۔ یا کوئی گھر اب ویران ہوگا، یہ عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کے درمیان۔ اسی طریقے سے سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو، نکاح کرنے کو، اور کسی کو کسی بات کی مبارکبادی دینے کو یہ منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ خیالات سمجھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ چیز اسلام میں ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مذکورہ تمام تر خیالات اور اس طریقے کے اور بھی بے شمار خیالات ہیں، میں نے چند ایک کا یہاں پر اظہار کیا ہے آپ کے سامنے، تو اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مذکورہ بالا خیالات بے بنیاد ہے، اس کی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ سب غلط طریقہ ہے، اور زمانے جاہلیت کی اور ہندوانہ رسم کی طرف جو ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ جاتا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے اس عقیدے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس طریقے کے وہم خیالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نفع نقصان کی یا اسی طریقے سے کسی سے ہم کو نفع ہونا یا نقصان کا ہونا اس کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ صرف اللہ کی ذات پر رکھے، دکانوں سے ادھار آئے یا خرید یا نقد آئے، ادھار کا دینے والا بھی اللہ ہے، ادھار جو ہے گراہک کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے، اور پیسہ دے کر کے بھیجنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اسی طریقے سے دکانوں پر گراہک کو بھیجنا یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جس کی دکان پر بھیجتا ہے، یہ اس کا فعل ہے، ہم اپنے اختیار میں کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ عقیدہ اور خیال جو ہے غلط ہے۔ اسی طریقے سے راستے سے جو بلی گزرتی، آپ یہ کہتے ہیں کہ بلی گزر گیا میرا کام نہیں ہوگا، یہ غلط خیال ہے کہ نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، ہم کو اس بلی کے کاٹ دینے سے راستے کو، یا کالی بلی کے یا سفید بلی کے یا سامنے سے گزر جانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہم اللہ کی ذات پر اعتماد رکھے۔
اور جو میں نے بات بتلائی وہ سب چیزیں، تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ غلط خیال ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اس طریقے کی آیت ہے کہ جو کچھ بھی ہم کو مصیبتیں پہنچتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم اسی طریقے سے ہے اور تفصیل اس میں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس یہی ہے، بلکہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اس آیت کے ذیل میں دیکھیں گے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 15، اس کو دیکھیں گے تو بڑی تفصیل اس کے اندر ملے گی اور وضاحت جو ہے مفسرین لکھتے ہیں وہاں دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، اَيْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا حَظَ اللَّهُ لِأَجْلِنَا فِي اللَّوْحِ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِمَوَافَقَتِكُمْ وَمُخَالَفَتِكُمْ۔ یہ اس طریقے کی آیت لکھنے کے بعد ان الحوادث کلھا بقضاء اللہ تعالی، اور بھی مختلف الفاظ جو ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کی 6ٹھی جلد 166 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھیں گے ملے گا۔ سورہ نمل کے اندر ہے قالت طیرنا بک وبمن معک، سورۃ النمل کیا نام ہے آیت نمبر 47 پر اس کو نقل کیا ہے 19ویں پارے کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے معارج التفکر والتدبر، اس کی دوسری جلد صفحہ 887 پر لکھتے ہیں فی الحدیث کے تحت کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ یہ اس طریقے سے حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حام، یہ عبارت جو ہے بخاری کی ہے، دوسری جلد 857 صفحے پر۔ معارج التفکر والتدبر، اس کے اندر ہے والتطیر والتشاؤم بالاشیاء والاشخاص، اس کے تحت جو ہے نقل کیا 9ویں جلد 399 پر تفصیلی عبارت ہے۔ اس کے اندر میں پوری عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں تو مسئلہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، آپ کتاب کے اندر اصل دیکھیں تو وہاں تفصیل ملے گی۔ مرقات المفاتیح کے اندر ان طیرۃ، اس کے تحت جو ہے وکان ذالک یصدہم عن مقاصدہم وغیرہ کے تحت جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح جو اس کے اندر نقل کیا ہے، جو مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس کے 8ویں جلد صفحہ نمبر 39 پر باب الفال والطیرہ کے تحت، بذل المجہود کی 11ویں جلد صفحہ 637 پر بھی اس کو نقل کیا ہے تفصیلی عبارت بذل المجہود کے اندر۔ اسی حدیث لا عدوى ولا طیرہ جو ہے اس کے ذیل میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف کتابوں کے اندر اس کی وضاحت نقل کی گئی ہے، چنانچہ اس کی وضاحت اس طریقے سے بھی کی گئی ہے، ایک جگہ بخاری کی کتاب التوحید کے اندر بھی نقل کیا ہے ان بعض العرب یقولون الحامہ ہی الطیرہ المعروف لیکنہم، اس کے تحت جو بڑی تفصیلی عبارت اس کتاب کے کیا نام ہے اس بذل المجہود کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، جس کا اور کیا نام ہے مرقات المفاتیح کے اندر باب ما جاء فی
فی التطیر کے تحت جو ہے دوسری جلد صفحہ 99 پر تفصیلی عبارت نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے المسائل المہمہ اس کی دوسری جلد صفحہ 34 پر کتاب الایمان والعقائد کے تحت نقل کی ہے۔ عنوان ہے صبح کے وقت دکاندار کا ادھار سامان نہ دینا، مسئلہ نمبر 10 المسائل المہمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 پر اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا ہم مسلمان اس غلط عقیدے سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔